جیسے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہم کو احساس تک نہیں ہوتا، مگر جب ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر ایک بار کو جھوٹ بولتا ہے تو ہم روایتی طریقے سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، مگر ایک ہی بات پہ اگر بار بار ہم سے جھوٹ بولا جائے اور ہم اپنی خود احتسابی کریں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم سے بولا جا رہا ہے ویسے ہی ہم دوسرے کے ساتھ بولتے چلے جائیں، نہیں، خود احتسابی کریں گا تو آپ کو یقین آئے گا یہ غلط بات ہے یہ جو اس وقت آپ کی کیفیت ہوئی، جو آپ کو غصہ آیا، جو آپ کی حق تلفی ہوئی، اس کیفیت میں آپ اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا غلط بات ہے، جھوٹ بولنا اور غلط بات ہے۔ وہ آپ کی اپنی یقین والی جو کیفیت ہے اس کا ہی نام ایمان ہے۔ جب میں نے خود احتسابی کی تو مجھے ملا کہ یقین نہیں ہے، اللہ ہے، کون نہیں مانتا اللہ ہے، بت پرست بھی تو مانتے ہیں، صرف مٹی کے بت بنا لینے ہی بت پرستی ہے یا بہت سی اور چیزیں بھی بت پرستی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت بھی ساتھ میں کارآمد ہے، اس پہ ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، بس اگر یقین ہو کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، وہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمارا داتا دیکھ رہا ہے تو پھر کبھی بھی اس میں غلط دکھائی نہیں دیتا، پھر صحیح دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی تو ایک امتحان ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، پر یہ دیکھ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے۔ جب ہم کون کہہ رہا جائیں گے تو خود احتسابی ختم کر بیٹھیں گے، پھر ہم نے دوسرے کا احتساب شروع کر دیا۔ جب دوسرے پہ احتساب شروع کر دیا، ایک انگلی آپ کی طرف گئی، 3 تو میری طرف چلی گئی، مگر میں نے ان 3 کو اگنور کر کے ایک کی طرف دھیان دے دیا۔ جب ایک کی طرف دھیان دوں گا تو خود احتسابی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں وہی موضوع خود احتسابی، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اپنی عدالت میں خود ہی مجرم، خود ہی تفتیشی، یعنی میں اپنی تفتیش بھی خود کروں گا اور خود کو بری یا ملزم بھی خود ہی قرار دوں گا، یعنی میں جج بھی خود ہی ہوں گا، کیونکہ آج میں زندہ ہوں۔ خود احتسابی کا مطلب ہے اپنی تفتیش میں خود ہی کروں گا۔ روز محشر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اسی لیے کیوں نہ اس دن تو ٹائم نہیں ہوگا، میں آج ہی اپنی خود احتسابی کروں۔ آج میرے پاس وقت ہے، میں زندہ ہوں، اور کیوں نہ میں آج میرے پاس توبہ کا وقت بھی ہے، یعنی جو میرے گناہ ہیں وہ معاف بھی کیے جائیں گے۔ میرے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں کہلوایا ہے، اگر تو غلطی پہ اڑا نہیں رہے گا، اڑا کون ہے؟ اڑا ہوا تو شیطان ہے۔ میں خود اپنی احتسابی کر کے، اپنا حساب کتاب کر کے اپنے آپ کو اگر تو بری نکلا تو الحمدللہ، نہیں مجرم ٹھہرا تو آج میں توبہ کروں گا، اور توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو میرے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس سے مجھے خلاصی مل جائے گی، میں اپنے رب کے حضور بری و زما جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں جو جنت میرے رب نے تیار کی ہے میرے لیے، اس میں مجھے وہ داخل کرے گا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ضروری ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسلام، ایمان، احسان، یہ بھی ایک موضوع ہے، مگر ہم پہلے گفتگو جو کر رہے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے دین کی نظر میں کرنے جا رہے ہیں، دین کی روح سے۔ علم اور ایمان پہ گفتگو ہوگی۔ علم، یقین، یعنی یہ 2 لفظ ہیں، 2 چیزیں ہیں، علم اور یقین۔ علم ایک علیحدہ چیز ہے، یقین ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب تک علم ہے تو ایمان کا جز نہیں بن سکتا، جب ایمان ہے تو پھر وہ یقین والا ایمان ہے۔ یقین ہے، علم اور یقین ہے، پہلے علم آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ یقین ہوتا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے تو وہ ایمان کی طرز اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے چائے کا کپ پکڑا، اپنے سائڈ سے اس کو پکڑا، آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، کچھ محسوس تو ہوگا کہ یہ گرم ہے، کیونکہ عام ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائے گرم ہی ملتی ہے، یا گرم بنا کے ہم پیتے ہیں، یا گرم ہی پیش کی جاتی ہے۔ محاورہ بھی ہے کہ چائے
گرم نہ ہو تو چائے کیسے؟ مگر اس کا یقین تب ہوگا جب ہم اس کو پکڑیں گے، اس کپ کو۔ جیسے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا، مگر جب ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر ایک بار کو جھوٹ بولتا ہے تو ہم روایتی طریقے سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مگر ایک ہی بات پہ اگر بار بار ہم سے جھوٹ بولا جائے اور ہم اپنی خود احتسابی کریں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم سے بولا جا رہا ہے ویسے ہی ہم دوسرے کے ساتھ بولتے چلے جائیں، نہیں، خود احتسابی کرے گا تو آپ کو یقین آئے گا یہ غلط بات ہے۔ یہ جو اس وقت آپ کی کیفیت ہوئی، جو آپ کو غصہ آیا، جو آپ کی حق تلفی ہوئی، اس کیفیت میں آپ اپنا احتساب کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا غلط بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے۔ وہ آپ کی اپنی یقین والی جو کیفیت ہے، اس کا ہی نام ایمان ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہم کو بتا دی گئی ہیں اور ایسے طریقے سے بتا دی گئی ہیں اور ایسے طریقے سے ہم سمجھے ہیں جو اس کی ڈیفینیشن ہی پوری غلط ہو گئی ہے، علم اور یقین کی۔ جب خود پہ ہم اس کلیے کو استعمال کریں گے تو ہر چیز کا ہم کو یقین ہو جائے گا، وہ ایمان بن جائے گا۔ ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں، ہم کو یقین نہیں ہے۔ علم تو ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، مگر واقعہ ہی اس چیز کا ہم کو یقین ہے۔ جب میں نے خود احتسابی کی تو مجھے ملا کہ یقین نہیں ہے۔ اگر آپ میں یقین ہے تو الحمدللہ اللہ کے حضور اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس راہ پہ اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیجئے، ایمان کی زندگی بسر کیجئے۔ اور اگر جواب نفی میں ٹھہرے، آپ ملزم سے مجرم ٹھہرا لیں اپنے آپ کو، تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ آپ جو میری بات کو سن رہے ہیں، جیسے میں بھی یہ بات کو سن کے میں نے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا اور میں نے اپنے اللہ کے حضور توبہ کی اور انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں، یا اللہ مجھے خالی علم والی نہیں، یقین والی، ایمان والی، یقین کے ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ جھوٹ بھی اسی لیے بولتے ہیں، کوئی بھی غلط کام اسی لیے کرتے ہیں، ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں، اس پہ یقین کر لو، یہ زندگی چند لمحات کی ہے۔ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے ہم نے ابھی ایک اور مقام پہ جانا ہے۔ جیسے ہم پہلے کہیں اور تھے، آج اس دور میں ہیں، آج کے بعد جو برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کا ہم کو علم تو ہے، مگر کیا یقین ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے آج تک وہ واپس ہی نہیں آیا، کسی نے آگے بتایا ہی نہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے ہم کو بتا دیا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اس کی زندگی کے کچھ لمحات بتا دیے گئے ہیں۔ یقین تو تب ہوگا جب ہم اس میں چلے جائیں گے، مگر پھر وقت نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، اپنے لیے توبہ کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے اور یقین کے ساتھ ایمان میں اپنی خود احتسابی کیجئے، اور رفتہ رفتہ جیسے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے، اور آہستہ آہستہ علم بھی ضروری ہے، ایسا نہیں علم کے بغیر تو یقین آ ہی نہیں سکتا۔ علم بھی حاصل کریں، کوشش کریں، سیکھیں، اس کے میں زندگی کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ کیا بہت سے صحابی بزرگ نہیں تھے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی 40 سال کی عمر مبارک میں نہیں آئی؟ تو ہم سے وقت چلا نہیں گیا، زندہ ہے تو وقت ہے، وقت تب ختم ہوگا جب موت آ جائے گی۔ آج سے ہی ہم خود احتسابی شروع کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے، واقعہ ہی یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ سوچئے، سمجھیے، عقل پہ پرکھیے، دین کی کسوٹی پہ پرکھیے، آپ کو جو جواب آئے گا وہ یقیناً یہی آئے گا جو مجھ کو ملا۔ علم اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے، اور ایمان اور چیز ہے۔ پہلے علم، پھر یقین، پھر ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہے، کون نہیں مانتا اللہ ہے؟ بت پرست بھی تو مانتے ہیں، صرف مٹی کے بت بنا لینے ہی بت پرستی ہے، یا بہت سی اور چیزیں بھی بت پرستی میں شامل ہو جاتی ہیں؟ خود احتسابی کیجئے اور علم بھی حاصل کیجئے۔ آج تو یہ بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا میں علم نہیں حاصل کر سکتا۔ میرے خیال سے یہ جو انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس، یہ جو سہولت دی گئی ہے یوٹیوب کی، فیس بک کی، انسٹاگرام کی، جو دوسری بھی چینلز ہیں، انٹرنیٹ ہے،
گوگلز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام حجت ہے۔ گو کہ چاہیے یہ تھا کہ ہم مسلمان یہ لانچ کرتے، مگر بدقسمتی لانچ تو کسی نے کیا ہے، مگر یہ چھوڑ دیں لانچ کس نے کیا ہے؟ ہم استعمال تو کر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ اس کا استعمال تو بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی اہتمام حجت ہے، اس میں ہم کو ہر چیز اویلیبل ہے، ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے ہم کو، نہیں، یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ آج میرے جیسا ان پڑھ بھی ادھر بات کر رہا ہے تو انٹرنیٹ کی سہولت بھی ساتھ میں کارآمد ہے، اس پہ ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بس اگر یقین ہو کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، وہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمارا داتا دیکھ رہا ہے، تو پھر کبھی بھی اس میں غلط دکھائی نہیں دیتا، پھر صحیح دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی تو ایک امتحان ہے، مگر اس کا یقین ضروری ہے۔ علم اور یقین یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم کیا کریں اس میں تو بہت کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی اب خوبی جان رہے ہیں میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، مگر وہ دوسری چیز ہے، اس کو آپ پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعا گو ہو سکتے ہیں، یا اللہ مجھ میں اتنا علم نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، مجھے صراط مستقیم دکھا دے، جو ہم ہر نماز میں اپنے رب کے حضور پیش ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا۔ یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، اور آپ پڑھیے، خود بھی پڑھیے۔ آج تعلیم کی اتنی نخواندگی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ آج علم ہے، یقین نہیں ہے۔ پہلے علم نہیں تھا، یقین تھا، جتنا علم ہوتا تھا اس پہ یقین ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس علم تو بہت ہے، علماء کرام بہت محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت ہو رہی ہے۔ کردار کو چھوڑیں، مجھے پرکھنا چھوڑیں، اپنے آپ کو پرکھیں، میں کہوں اس کو چھوڑ دیں، کیا رہا ہوں وہ دیکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیا رہا ہے، پر یہ دیکھ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے۔ جب ہم کون کہہ رہا جائیں گے تو خود احتسابی ختم کر بیٹھیں گے، پھر ہم نے دوسرے کا احتساب شروع کر دیا۔ جب دوسرے پہ احتساب شروع کر دیا، یہ ایک انگلی آپ کی طرف گئی، 3 تو میری طرف چلی گئی، مگر میں نے ان 3 کو اگنور کر کے ایک کی طرف دھیان دے دیا۔ جب ایک کی طرف دھیان دوں گا تو خود احتساب بھی نہیں کر سکتا۔ تو علم جتنا دل چاہے آ جائے، میں نے بھی کچھ تب تک حاصل نہیں کیا جب تک خود احتسابی شروع نہیں کی۔ خود احتسابی شروع کی تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، میں غلط ہوں، میرا رستہ غلط ہے۔ دین قرآن اتنا اچھا تو پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بھی آہستہ آہستہ گفتگو ہوگی، مگر میں نے جو سوچا، جو سمجھا، جو دیکھا کہ حقیقت پر مبنی بات بہت کم ہوتی ہے، ہوتی ہر جگہ پہ ہے۔ مجھے پتا ہے جھوٹ بولنا غلط تھا، پہلے بھی پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آج ہی پتا چلا، بچپن سے لے کے ماں باپ نے سکھایا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، مگر معاشرے کی روا روی ہر کوئی بول رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ غلط بھی ہے۔ مگر جب خود احتسابی شروع کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنے، سمجھا، پڑھا، علم حاصل کیا، کرنے کی کوشش کی تو ملا نہیں غلط ہے۔ جب یقین ٹھہرا تو میں نے توبہ کی، اور آج میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اپنے ساتھ، آپ بھی اپنا احتساب شروع کیجئے۔ اگر آپ بڑی ذمہ ٹھہرے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، زندگی آگے بڑھائیے، علم حاصل کیجئے، عمل پیرا ہو جائیے۔ اگر مجرم ٹھہرے کوئی بات نہیں، رب العزت کے سامنے توبہ کیجئے، یقین والی توبہ ہونی چاہیے۔ اس بات پہ ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور یقین ہے، یقین جب ہوگا تو ایمان ٹھہرے گا۔ یقین والی توبہ کیجئے کہ ہم نے اللہ کے حضور کل پیش ہونا ہے، انشاءاللہ آج کے بعد نہ کوئی جھوٹ بولا جائے گا، اور خود احتسابی بھی کی جائے گی۔ اور میں آپ سے دعا گو ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور آپ خود بھی اپنا احتساب کیجئے، توبہ کیجئے، اور آگے زندگی کو آگے بڑھائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔